جرأت کا نام ہے دو بندوانی، عالی مقام ہے دو. الحمد للہ رب العالمین. درشی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام اپنا مشن کو پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے اور آپ کے تمام کائنات کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دین قیامت تک قائم رکھنا ہے، وہ دین کو جب مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جسے ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف لانا اور اسی مہینے کے اندر پھر اللہ کے پاس چلے جانا، یعنی پیدائش اور موت اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے. کم سے کم 3-4 جمعوں کے اندر میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی یہی سیرت بیان کر رہا تھا. ہجرت کا واقعہ ہو، اللہ کے رسول کی پیدائش ہو، اللہ کے رسول کی وفات کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کے کچھ باتیں ہو، یہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کیسے بیان کر سکتا جس کی سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہو. انسان ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کے اخلاق کو کیا بیان کر سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والا جبرائیل کا زبان چاہیے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان چاہیے سننے والا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر لبیک کہنے والا. میرے عزیز دوستو، یہ دین، یہ قرآن، یہ اسلام بڑا مثبت سے آیا ہے. آج اسے ہم ہلکے میں لے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکالیف ہوئی جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے نبیوں کو لوگوں نے تکلیف دی، پتھر مارا، ان سب کی تکلیف کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ایک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی، وہ تکلیف کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جائے. کیا نہیں کیا میرے عزیز دوستو؟ طائف والوں نے پتھر مارا، مکے والوں نے مارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر نماز نہیں پڑھنے
نے دیا، اللہ کے رسول کو مکے سے نکالا گیا، عجیب عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ستایا، لیکن اس دین سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اللہ نے جو مشن دے کر اللہ کے رسول کو بھیجا تھا، اس مشن میں اللہ کی چیز میں، اللہ کی تبلیغ میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کی چیزوں کو اللہ کے رسول نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ گالی دیتا ہے تو دینے دو، لوگ پتھر مارتا ہے تو مارنے دو، لوگ گالیاں دیتا ہے تو دینے دو، لیکن میں اللہ کا ایک وحدانیت کو اپناؤں گا، میں ایک اللہ کی تبلیغ کو کروں گا اور کرتا رہوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم بھی اسی کے امتی کہلانے والے۔ آج ہمارا ہر ایک دن بڑے قیمتی دن ہے، آج ہمارا ایک منٹ بہت قیمتی وقت ہے، لیکن ہمیں ان سب چیزوں کی ہمارے فکر نہیں ہے، ہمارے آخرت کی ہم فکر نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اسی طرح بیان کر رہے ہیں یا اور کوئی دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کو، جو صحابہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، میں وہ ایک جھلک دکھاؤں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، میرے عزیزوں دیکھتے ہوں گے بعض لوگ کھڑے کھڑے کچھ بیان سنتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمام صحابہ بیٹھ گئے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کان کے اندر یہ آواز پڑی، وہ مسجد کے اندر نہیں تھا، وہ ویسے ہی وہاں بیٹھ گیا۔ جس طرح اس کا قدم تھا، ایک قدم کو اٹھایا نہیں، بلکہ جیسے ہی تھا ویسے ہی وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی مسجد سے اپنے بیان کو ختم کر کے تمام چیز کو کئی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول مسجد سے نکلتا ہے تو دیکھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ابو دجانہ یہاں دھوپ کے اندر کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ، میں تو بیٹھ گیا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میں تو مسجد والوں کو کہا تھا، میں تو مسجد والوں کو یہ کہا تھا، جو میرے پاس تھا میں تو اس کو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ میرے عزیزوں، تو محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا پتا آپ سامنے والے کو کہے ہو یا دور والے کو کہے ہو، ہمارے کان نے تو یہ آواز سنی کہ نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، میں تو بیٹھ گیا۔ عزیز دوستو، ایسے اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے صحابہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دوپہر کے وقت ایک صحابی گھبرائے ہوئے ہمارے گھر پر آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ اکبر، کیا محبت تھی میرے عزیزوں۔ وہ صحابی، وہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب میں گھر میں ہوتا ہوں، بازار میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے، جب تک کہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول، خدا کی قسم ہمیں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، آپ کے چہرے کو دیدار کر لیتا ہوں، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن مجھے ایک چیز کا ڈر ہے۔ وہ صحابی کہتا اللہ کے رسول، ایک چیز کا مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، موت مجھے بھی آئے گی، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تو آپ کا ایک ادنا غلام ہوں، میں آپ کا ایک خادم ہوں، میں آپ کا تو ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ اے اللہ کے رسول، یہ پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، یہ مجھے نہیں پتا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول، مجھے یہ پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر میں جنت کے اندر چلا بھی گیا تو میں بہت نیچے درجے میں رہیں گے، اور آپ تو نبی ہیں، آپ تو جنت کے اندر اعلیٰ مقام میں رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی، اگر میں جنت کے اندر چلا بھی گیا تو اگر آپ کا اونچا بہت بڑا مقام ہوگا، اگر میں جنت کے اندر آپ کا دیدار نہیں کر سکا تو میں کیسے وہاں رہوں گا؟
کے ذہن کو دیکھو میرے دوستوں، کیا اچھا، کتنا میٹھا، کتنا پیارا، کتنا خوبصورت سوال کیا کہ اللہ کے رسول دنیا میں جب آپ کو یاد آتا ہے ہم دونوں آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، اور آخرت میں آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام میں چلے جائیں گے، اور میں اگر جنت کے اندر پہلی بات تو پتہ نہیں میں جاؤں گا کہ نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا تمام صحابہ جنتی ہے، قطعی طور پر تمام صحابہ جنتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں کہ نہیں، اور اگر جاؤں گا تو بھی بہت کم نیچے درجے میں رہیں گے۔ یہ سوال کیا اللہ کے رسول نے تو جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی اللہ خاموش نہیں ہے، فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا جبرائیل قرآن لے کر جاؤ اور فرما دو کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جائے گا، قیامت میں بھی جنت میں بھی انہی کے درجے میں انہی کے پاس ہوں گے۔ اللہ نے صاف ارادہ کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ کو کیسے محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیسے محبت کرتے تھے، ہر ایک چیز کے اوپر لبیک کہتے تھے۔ ہماری ایک ایک وقت کی ایک ایک زندگی ہمارے لیے مہلت ہے، لیکن آج ہم زندگی کو ایسے گزارتے رہے، یہاں زندگی وہاں زندگی، اس بیٹھک میں اس بیٹھک میں۔ میرے عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں اور پچھتانے پڑے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو کہا، ایک بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا کہ یہ میرا جو باغ ہے اس کے اندر بہت اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، تم ایسا کرو ایک تھیلا لو اور اس تھیلے کے اندر اچھے اچھے چن چن کر پھل کو توڑنا، اور اس تھیلے کے اندر ڈال کر تھیلا کو بھر کر کے لانا، تو میں تجھے انعام دوں گا، میں تجھے خوش کر دوں گا۔ لیکن یاد رہے ایک مرتبہ جب اس راستے سے چلے گئے پھر دوبارہ آنے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ تم جا رہے ہو تو جہاں سے چاہو پھل کو توڑ لینا، لیکن جب اس راستے سے ایک حصے میں چلے گئے پھر پیچھے آپ کو موڑنے کی اجازت نہیں ہے، تم آگے چل کے جانا اور تھیلا بھر کے لانا۔ اگر تم تھیلا بھر کر لاؤ گے میں تجھے خوش کر دوں گا، میں تجھے انعام دوں گا۔ میرے عزیزو، یہ انسان تھیلا لیتا ہے اور باغ کے اندر قدم رکھتا ہے، جب پہلے حصے کے اندر قدم رکھا تو دیکھا بہترین پھل لگے ہوئے ہیں، دل نے چاہا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، لیکن وہ انسان کہتا ہے کہ بادشاہ نے تو اچھے پھل کا فرمائش کیا ہے، ہو سکتا ہے آگے اور اس سے اچھا ہو، جب پہلے حصے میں اتنا اچھا پھل ہے تو آگے اور اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، وہ پہلے حصے کا پھل نہیں توڑتا ہے بلکہ آگے چلا جاتا ہے، جب آگے دو چار قدم چلتا ہے تو دیکھتا ہے پیچھے والے سے بھی اچھا پھل لگا ہوا ہے اور اچھے پھل لگے ہوئے۔ اس کے دل نے چاہا کہ یہاں سے بھی توڑ لوں، لیکن پھر کہا کہ آگے چل کر دیکھتا ہوں، ہو سکے کہ اور اچھا پھل ہو سکتا ہے کہ اور اچھا پھل آگے لگا ہو۔ میرے پیارے دوستو، وہ آگے چلتے جاتا ہے، پھل اس کو اچھا نظر آتا ہے لیکن وہ توڑتا نہیں، وہ سوچتا ہے یہاں سے توڑیں گے، یہاں سے توڑیں گے، یہاں سے توڑیں گے، اور آخر کر جب وہ لاسٹ میں چلا جاتا ہے، اینڈ میں چلا جاتا ہے، جب سوچتا ہے کہ وہاں جا کر توڑیں گے، لیکن میرے دوستو جب وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے درخت کے اندر پتے نہیں ہے، درخت تو سوکھے ہوئے ہیں، پھل کی تو کیا بات ہے، پتے نہیں ہیں۔ اب وہاں میرے عزیز دوستو اپنے سر کو پکڑ لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور افسوس کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے میں یہ کیا کر لیا، کاش میں اگر پیچھے والے پہلے دن اگر پہلے حصے کا پھل توڑ لیتا تو میرا ٹوکری خالی نہیں ہوتا، اب تو بادشاہ کے پاس جاؤں گا، تھیلا خالی ہوگا، بادشاہ خوش نہیں ہوگا بلکہ بادشاہ ناراض ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، یہی مثال ہماری اور آپ کی ہے، یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ مثال ہماری اور
جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں ابھی تو بچپن ہے، جب جوانی آئے گی تب ہم نیکی کریں گے. جوان بچپن میں ختم ہو جاتا ہے، لڑکپن آ جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جوانی آ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بڑھاپے پہ آئے گا تب ہم عمل کریں گے، کل کر لیں گے، اگلے جمعہ سے نماز شروع کریں گے، یہ جمعہ کے اندر تو نماز پڑھیں پھر پڑھ لیں گے. میرے عزیز دوستو، قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انسان سوچتا ہے آج نیکی کریں گے، آج کریں گے، آخر وہ موت کا لمحہ وہ وقت آ جاتا ہے، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد، پھر نہ گھر والوں کو بھی وصیت کر پاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ یہاں تک کہ جب موت آتی ہے، ہاتھ کے اندر پیالہ ہے، پانی پینے چاہتے ہو وہی کے وہی گر جائے گا. سانس آ رہی ہے، ابھی آدھا سانس اوپر ہے آدھا سانس نیچے ہے، اور موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، آپ کو پورا سانس نہیں لینے دیتا ہے، نہیں لینے دے گا. اے میرے دوستو، یہی زندگی ہمارے اور آپ کی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کل نیکی کریں گے، آج نیکی ہے کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ایسی موت آ جائے گی. اور اسی طرح اس انسان کی طرح اس کا تھیلا خالی تھا، وہ وہاں بیٹھ کے افسوس کرنے لگا. پھر ہمارے اور آپ کی جب موت آ جائے گی، ہم قبر پر چلے جائیں گے، تو سوائے ہمارے اور آپ کا افسوس کا کوئی کام نہیں آئے گا. آج ہمیں موقع ہے، آج اللہ نے ہمیں دی ہے، آج ہماری تندرستی صحیح ہے، آج ہمارے آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہے، آج ہمارے کان صحیح سن رہے ہیں، ہماری زبان صحیح بول رہی ہے، دل و دماغ کے اندر اچھی اور بری چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت ہے. لیکن ہمیں کیا ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے. یہی ہمارے دل، شیطان نے یہی ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے. پھر میرے دوستو ایک دن موت آ جائے گی، سوائے افسوس کی ہمیں اور آپ کو کچھ بھی. اس لیے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر اچھے نیکی پیدا کرو. ایک ایک چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، ایسے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے. میرے عزیز دوستو، ایک صحابی کے ہاتھ میں انگلیوں کے اندر اللہ کے رسول نے سونے کی انگوٹھی دیکھی. کیا محبت ہے دیکھیے صحابہ کا. سونا مردوں کے لیے پہننا بالکل حرام ہے، چاہے خود خریدو یا بیٹا کے سانسے والے دو تبھی پہنو، چاہے کوئی بھی دو وہ پہننا بالکل حرام ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو دیکھا، ان کے انگوٹھی کیا کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم جہنم کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے. یعنی جو سونا پہنتا ہے اس کا وہ حصہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، جہنم کے اندر ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا. پھر میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی مجلس ختم ہو گئی، صحابہ اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے. تو کسی نے کہا کہ اس کو انگوٹھی کو اٹھا لو، اس کو بینک کے گھر والوں کو اس کے کام آ جائے گا. کیا محبت کی فرمایا، تم کیسے بات کرتے ہو؟ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اس چیز کو دوبارہ میں اٹھاؤں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. حالانکہ اگر وہ اٹھا کر بیچ دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، وہ صحابہ سے سیکھو. میرے عزیز دوستو، ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کرتے تھے. میرے پیارے دوستو، تو اسی طرح ہمیں اور آپ کو اخلاق پیدا کرنے چاہیے. آج ہمارے اندر اخلاق دن بدن نکلتے جا رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کی تمیز ہی نہیں رہی. چھوٹے بچے بڑوں کے کیا ادب نہیں کر رہا ہے، اور بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہا ہے. علم ختم ہوتے ہوئے جا رہا ہے. اور اگر کوئی علم کی بات کرے، اگر کوئی علم کی چیزوں کو کرے تو لوگ اس میں بھی باتیں بناتے ہیں. یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے جو دین کے خلاف چلنے والا، جو سب سے پہلے دین کے اوپر جب اللہ کے رسول نے قرآن کے چوبے میں کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو، تو سب سے پہلے ابو جہل ابو لہب نے انکار کیا.
کیا. آج میرے عزیز دوستو، اور سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک کہنے والا وہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے عزیز دوستو، آج بھی اگر دین کے خلاف چلو گے، آج بھی دین کے مخالف کرو گے، جہاں دین کے کام ہوتا ہے اگر آپ سے نہ ہو سکے کچھ نہ کرو، دل سے اس کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے حوصلہ افزائی کرو. اگر آپ اس کی مخالفت کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو کا بھوچال کے ساتھ ہو جائے. میرے عزیز دوستو، اخلاق بہت بڑی چیز ہے. میں ایک بات آپ کو ایک حدیث سنا کر میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دروازے سے ابھی ایک جنتی آنے والے ہیں. ایک شخص، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے آج مدینے کے اندر جنتی والے آدمی آ رہے. تھوڑی دیر کے بعد گزرا، دیکھا ایک صحابی آ رہے، انصاری صحابی ہے، بالکل وضو کیا ہوا ہے، ان کے چہرے سے پانی، داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں اپنے جوتی کو پکڑا ہوا ہے اور آ رہا ہے اس دروازے سے چپل رکھا اور اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ گئے. میرے پیارے دوستو، پھر اگلے دن مجلس لگی ہوئی ہے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، ابھی اس دروازے سے جنتی آنے والے ہیں. تمام صحابہ پھر اس کی طرف دیکھنے لگے کون ہے جو جنتی آدمی. لیکن اگلے دن، دوسرے دن میں بھی اسی طرح وہی صحابی، انصاری صحابی، وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی کا قطرہ گر رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا لیا ہوا ہے اور آ رہے ہیں. اللہ کے پاک نبی نے 3 دن ایک ہی بات کی بشارت دی، ابھی جنتی آدمی آئے گا. وہی انصاری آئے. دوسرے دن پھر کہا کہ جنتی آدمی دروازے سے آئے گا. وہی انصاری آئے. تیسرے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جنتی آدمی آنے والے ہیں. پھر اسی انصاری صحابی آئے. انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب 3 دن قریب اللہ کے رسول نے بشارت دی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے ساتھ بولیے اور فرمایا اس کے گھر چلا گیا. کیونکہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بولیے اور فرمایا کہ میرے گھر میں میرے ابا سے کوئی لڑائی ہو گئی، اس لیے میں قسم کھا لیا ہوں میں 3 دن آپ کے گھر میں رہنے چاہتا ہوں، کیا مجھے رہنے دو گے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، رہ جاؤ. اور اس کے دل میں کیا تھا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، ایسی عمل میں بھی کروں گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. میرے پیارے نوجوانوں، یہ جاتا ہے اس کے گھر میں اور رات کو جب کھانا ہونا سے فارغ ہوتا ہے، ایک طرف اس کا کھاٹ بستر لگتا ہے، ایک طرف اس کا بستر لگتا ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بستر میں جا کر سو جاتا ہے اور جیسے کوئی نیند میں ہو ایسے نقل کرتا ہے، لیکن وہ چادر سے اپنے آنکھوں کو اٹھا کر اپنے سر کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل کیا کرے گا. وہ صحابی سارے صحابی بھی اپنے بستر پر آتا ہے اور اللہم بسم کا پڑھا اور سو گیا. میرے عزیز دوستو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا رہا کہ اب اٹھ کر کچھ عمل کرے گا، اب اٹھ کر کچھ عمل کرے گا، لیکن پوری رات سویا رہا، کچھ بھی عمل نہیں کیا. تو اس کو ایک تعجب ہونے لگا کہ اللہ کے رسول کی ایسی بشارت اور یہ تو کچھ بھی عمل نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑھا. تو سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ آج تھکے ہوئے آئے تھے، کل دیکھتے ہیں. لیکن میرے دوستو، کل بھی جب آیا اور وہ بستر پر سویا، آیا بستر پر اور سونے کی دعا پڑھا اور سو گیا. یعنی 3 دن اسی طرح گزر گیا، انہوں نے کچھ بھی عمل نہیں دیکھا. ہاں کہتا ہے کہ میں اسے جب رات کو اس کی نیند ہوشیار ہو جاتا، آنکھ کھل جاتی تھی تو وہ اللہ اللہ ذکر کرتے تھے اور کبھی وہ خیر کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرتے تھے. لیکن جب 3 دن گزر گیا اور صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گیا اور فرمایا چچا جان، میرے اور میرے ابا میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. بات ایسا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آئیں گے. آپ آئے. دوسرے
اور تینوں دن آپ بھی آئے ہیں، میں تو آپ کا وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سا وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے آپ کے جنت کی بشارت دی، لیکن آپ کا عمل تو معمولی عمل ہے، آخر آپ ہی بتائیے وہ کون سا عمل ہے۔ میرے دوستوں کو کہنے لگا کہ بھتیجے تم نے جو مجھے دیکھا ہے وہی میرا عمل ہے اور کچھ بھی عمل نہیں، اور کچھ بھی میرا عمل نہیں۔ اتنا کہنا تھا، وہ مایوس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر جانے لگے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس ایک اور بات ہے، ادھر آؤ۔ جب اتنا سننا تھا وہ جلدی لگ آتا ہے اور کہتا ہے وہ بتائیے وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا وہ عمل ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا میرے عزیزوں اور نوجوانوں، میری بات کو دھیان سے سنو، انہوں نے کیا کہا، اپنے دل کی طرف دکھایا، اپنے دل کی طرف دکھایا اور فرمایا کہ بھتیجے یہ جو میرا دل ہے نا، اس دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، میں کسی کے بارے میں غلط نہیں سمجھتا ہوں۔ اور ایک دوسری بات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت نعمت دی ہے، اس کو دیکھ کر میں حسد نہیں کرتا، اس کو دیکھ کر میں حسد نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک نبی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قسم کھا کر فرمانے لگے، فرمایا یہی وہ تو عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ عمل سب نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جہاں دین کے کام ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، آپ اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر کیا تعاون کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کے پورے تجارت اس دین کے اندر لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح کوئی مکے کے اندر مالدار اور تجارت نہیں تھے، لیکن جب وہ ایمان لے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تمام کے تمام یہ مال و دولت اسلام کے لیے، یہ قرآن کے لیے، یہ ایمان کے لیے، یہ کلمے کے لیے، یہ حج و نماز کے لیے، یہ قرآن سب کچھ میں لٹا دیا ہے۔ میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر کچھ نہیں دیا ہے، دل سے اس چیز کو جو کر رہے ہیں اس کو حوصلہ افزائی کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کرے۔ اس لیے میں بھی ابھی بھی اعلان کر رہا ہوں، آج پہلی مرتبہ ہمارے اس محلے کے اندر ایک عظیم الشان اجلاس اور مکتب کی اہمیت کے اوپر جلسہ ہو رہا ہے۔ آج تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اس میں بڑھ چڑھ کر لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اور میرے عزیز دوستو، نوجوانوں کے اندر ماشاءاللہ بہت زیادہ جوش ہے، میں ان کے جوش کو سلام کرتا ہوں، اور جو میرے بزرگ بھائی ہیں اس سے میں درخواست کرتا ہوں یہ جلسے کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور آپ بھی آئیں، اور پردے کا پورا انتظام ہے، ہمارے ماں بہنوں کو بھی دین کے بات سننا بہت ضروری ہے، ہر ایک کے گھر کے اندر لائیں، اور جو اپنے اس محلے کے علاوہ جو دوسرے بھائی آج میرے مہمان آئے ہیں دعا پڑھنے کے لیے، ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں آج 9 بجے آئیں، مدرسہ ہدایت العلوم میں ایک عظیم الشان اجلاس ہوگا، اور اس میں سب آدمی آ کر ایک تانیتی قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بھی جس لین سے بھی جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور جو کچھ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔